حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، ابھی انہیں جنت سے نکال دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ انداز سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب العالمین، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے ارادہ تو یہی کیا تھا لیکن تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے، وہ حالت دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے تھے اور میری عزت نہیں کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آ جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھے نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور کہنے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوائے گا۔ ندا آئی تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تم نے میرا کچھ خیال نہیں کیا۔ بنارس کے ایک مندر میں پتھر کا بت کچھ عجیب طریقے سے بنا ہوا تھا، جب وہ آنکھیں کھولتا تو مندر میں روشنی ہو جاتی۔ اس کرامت کو دیکھنے کے لیے ہندوستان کے طول و عرض سے ہندو یاتری اس مندر میں آتے۔ سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ جب بنارس تشریف لے گئے تو آپ نے بھی اس مندر کو جا کر خود دیکھنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ مندر میں داخل ہوئے تو وہاں کا بڑا یاتری جو کہ سید اشرف کی ریاضت کرامات سے واقف تھا، آپ کو اندر لے گیا، روشنی پھیلانے والی آنکھوں کی کرامت دکھائی اور بولا کہ دیکھیے، آپ اپنے اندیکھے بھگوان کو مانتے ہیں جبکہ ہمارا بھگوان پتھر کا ہے، پاک صاف اور ٹھوس ہے۔ سید اشرف ان کی باتیں سن کر مسکرائے اور بت کی طرف دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ پورے کا پورا بت ریت کی مانند زمین بوس ہو گیا۔ ہندو پنڈت اور پجاری اس کو نظروں کا فریب سمجھے۔ اسی اثناء میں اندھیرا، اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ پجاریوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور بڑا پجاری بالکل پتھر کا ہو گیا۔ پجاریوں نے اس کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلے مگر سب بے سود رہا۔ پجاری سید اشرف کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن سید اشرف نے ان کو تسلی بخش جواب نہ دیا جس سے ان کا مندر دوبارہ آباد ہو سکتا تھا اور پنڈت اصلی حالت میں آ سکتا تھا۔ آخر کار تمام کے تمام پجاری سید اشرف کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پجاری بھی پھر اصلی حالت میں آ گیا اور سید اشرف کا مرید ہو گیا۔ رفتہ رفتہ پورے کا پورا بنارس سید اشرف کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اس بت اور مندر کا نام و نشان مٹ گیا۔